آیتیں ہو چکی ہیں جی۔ یا ایھا الذین آمنوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون ہا انتم اولائی تحبونہم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط۔ صدق اللہ العظیم۔ پہلے ان آیات کا ترجمہ سماعت کر لیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، نہ بناؤ تم بطانۃ رازدار، من دونکم اپنے سوا دوسرے کو، اے ایمان والو رازدار نہ بناؤ اپنے سوا دوسروں کو، لا یألونکم خبالا، لا یألونکم خبالا، وہ نہیں کمی کرتے تمہارے واسطے، خبالا فساد کی، وہ کمی نہیں کرتے تمہارے واسطے فساد کی، ودو ما عنتم، وہ پسند کرتے ہیں اس کو کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، ودو وہ پسند کرتے ہیں ما اس کو کہ عنتم تم مشقت میں پڑ جاؤ، قد بدت البغضاء تحقیق ظاہر ہو گیا، بغضاء بغض، من افواہہم ان کے منہوں سے، تحقیق ظاہر ہو گیا بغض ان کے منہوں سے، وما تخفی اور جو مخفی رکھتے ہیں، صدورہم ان کے سینے، اکبر وہ بہت بڑا ہے، اور جو ان کے سینے مخفی رکھتے ہیں وہ اور بھی بڑا ہے۔ قد بینا تحقیق ہم نے بیان کی ہے، کر دی ہے، لکم تمہارے واسطے، الآیات آیتیں، ان کنتم تعقلون اگر تم سمجھتے ہو، تحقیق ہم نے بیان کر دی ہے تمہارے واسطے اپنی آیتیں، ان کنتم تعقلون اگر تم سمجھتے ہو۔ ہا انتم اولائی، ہا انتم خبردار تم یہ ہو، تحبونہم ان کے ساتھ محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم اور وہ تمہارے ساتھ محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ اور تم ایمان لاتے ہو ان کی تمام کتابوں پر، تم ایمان لاتے ہو تمام کتابوں پر، وتؤمنون بالکتاب کلہ تم ایمان لاتے ہو تمام کتابوں پر، وَإِذَا لَقُوكُمْ اور جس وقت وہ ملتے ہیں تمہارے ساتھ، قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا اور جس وقت وہ الگ ہوتے ہیں تم سے، عضوا وہ کاٹتے ہیں، علیکم تمہارے اوپر، الانامل اپنے انگلیوں کے سروں کو، من الغیظ غصے کی وجہ سے، جب ملاقات تمہارے ساتھ ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، اور جب الگ ہوتے ہیں تو غصے کی وجہ سے اپنے انگلیوں کے سروں کو کاٹتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، موتو مر جاؤ تم، بغیظکم اپنے غصے میں، قل کہہ دیجئے مر جاؤ تم اپنے غصے میں، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم جانتا ہے، بذات الصدور دلوں کے رازوں کو، ان تمسسکم حسنۃ اور اگر تمہیں پہنچتی ہے، حسنۃ راحت، تو تسؤہم انہیں بری لگتی ہے، اگر تمہیں پہنچتی ہے راحت انہیں بری لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ اور اگر تمہیں مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، يَفْرَحُوا بِهَا وہ اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، تو اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا اور اللہ سے ڈرتے رہو، تو لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا نہیں نقصان پہنچائے گی تمہیں ان کی تدبیریں، شیئاً کچھ بھی، ان اللہ بما یعملون محیط بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ عمل کر رہے ہیں اسے جانتا ہے، اور محیط احاطہ کرنے والا ہے،
جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور اللہ کے علم میں ہے سارا کچھ، اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا، ساتھ ساتھ تفسیر میں ترجمہ بھی ہوگا، آپ کو پھر مزید سمجھ آ جائے گی۔ دیکھیں پچھلی آیات میں، کل کی آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ عقیدہ غلط ہو تو اعمال سارے خراب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، عقیدے کی خرابی کی وجہ سے اعمال سارے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، کل یہ بات ہوئی تھی۔ عقیدہ ٹھیک ہوگا تو اعمال ٹھیک ہوں گے، عقیدہ غلط ہے تو اعمال سارے تباہ و برباد۔ آج کی آیات میں یہ بات اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں تو اے مسلمانوں تم لوگوں نے ان کے ساتھ دوستی بھی نہیں رکھنی ہے۔ جن لوگوں کے عقیدے ٹھیک نہیں ہے، غلط عقیدے کے لوگوں کے ساتھ تم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ دوستانہ تعلق نہیں رکھنا، ٹھیک ہے، کیونکہ جب دوستی ہوتی ہے نا، دوستی میں نرمی ہوتی ہے، دوستی میں نرمی ہوتی ہے، اور مومن ویسے بھی نرم دل ہوتا ہے، رحماء بینہم ہے، آپس میں نرم دل ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہے اسے جو ہے مومن ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کے قریب ہوں، اس سے نفرت نہ کریں۔ مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کے قریب ہوں اور لوگ اس سے نفرت نہ کریں۔ تو اس بندے کے ہی لوگ قریب ہوں گے جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، گفتگو بول چال اچھی ہوگی، برتاؤ لوگوں کے ساتھ اچھا ہوگا، اور جس کے اخلاق ٹھیک نہیں ہوں گے، معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے تو لوگ اس سے نفرت کریں گے، بھاگیں گے۔ تو فرمایا مومن ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ اس کے قریب ہو، اس سے نفرت نہ کریں۔ مطلب یہ ہے کہ مومن اخلاق والا ہونا چاہیے، اور غلط کردار والا اور غلط گفتار والا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ اس سے نفرت کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، فرمایا المؤمن غر کریم، مومن سیدھا سادہ اور بولا بالا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نرم دل اور سیدھا سادہ ہوتا ہے۔ اور والفاجر حب لئیم، اور منافق آدمی یہ دھوکے باز اور کمینہ ہوتا ہے، یہ اپنی گفتگو میں اپنے برتاؤ میں بھی وہ کمینگی نہیں چھوڑتا، اس میں وہ کمینگی اختیار کرتا رہتا ہے۔ تو مومن آدمی نرم دل بھی ہوتا ہے اور سادہ بھی ہوتا ہے۔ حدیثوں سے میں اپنی حدیثوں سے بات کر رہا ہوں، 2 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور قرآن کی آیت بھی ہے، رحماء بینہم، یہ لوگ آپس میں بڑے محبت کرتے ہیں، نرم دل ہے آپس میں۔ تو مومن سادہ ہوتا ہے اور نرم دل ہوتا ہے۔ تو ان میں سے کیونکہ مومن سادہ ہوتا ہے اور نرم دل ہوتا ہے، تو بعض مومنین جو تھے جو سادے سے تھے، تو ان لوگوں نے کچھ راز کی باتیں منافقین اور یہودیوں کو بتا دی۔ سادے تھے، نرمی کی وجہ سے، سادگی کی وجہ سے بعض مسلمانوں نے کچھ راز کی باتیں منافقین اور یہودیوں کو بتائی۔ تو اس سے تو قومی نقصان ہوتا ہے نا، راز کی باتیں بتانا، اس سے تو قومی نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت مسلمانوں کو تنبیہ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ کرو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تتخذوا بطانۃ، نہ بناؤ تم رازدان، من دونکم، اپنے سوا دوسروں کو، ٹھیک ہے، تم اپنے سوا دوسروں کو رازدان نہ بناؤ، ٹھیک ہے، کافر کے ساتھ ایسا تعلق نہ رکھو کہ اس کو تم سارے راز کی باتیں بتا دو، ایسا تعلق کافر کو ایسا دوست نہ بناؤ کہ اس کو تم ساری راز کی باتیں بتا دو، اس سے منع فرما دیا اللہ رب، کیونکہ کافر ہے، ٹھیک ہے، بحیثیت تم مسلمان ہو، وہ کسی بھی وقت تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو اس لیے راز کی باتیں تمہیں بتانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھا برتاؤ اس کے ساتھ کرو، ظاہری طور پر اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو، لیکن اس کے ساتھ جو ہے راز کی باتیں نہ بتاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوستی میں بھی اعتدال رکھو، اتنا گھل مل نہ جاؤ کسی کے ساتھ دوستی میں کہ اپنے سارے راز بتا دو۔ اور حدیث کا آگے ٹکڑا ہے
کہ ایسا نہ ہو سکتا ہے وہ تمہارا کل دشمن بن جائے، ٹھیک ہے، اور وہ تم ساری راز کی باتیں بتا دو اور ہو سکتا ہے وہ کل تمہارا دشمن بن جائے اور تمہیں نقصان پہنچا دے۔ اور فرمایا کسی کے ساتھ اگر دشمنی بھی کرو تو اعتدال کے ساتھ کرو، ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ کل تمہاری اس کے ساتھ تعلق دوستی ہو جائے اور دشمنی میں تم نے اس سے ایسی باتیں سخت کلامی کی ہو کہ بعد میں تمہیں اس باتوں پر پشیماندگی ہو کہ میں نے یہ باتیں اس سے کیوں کی تھی۔ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی اور دشمنی کا ضابطہ معیار بتا دیا، فرمایا دوستی میں بھی اعتدال رکھو اور دشمنی میں بھی اعتدال رکھو، ٹھیک ہے۔ فرمایا لا یعلونکم خبالا، وہ کمی نہیں کرتے تمہارے واسطے خبالن فساد کی، وہ ہر وقت اس ڈر میں رہتے ہیں کہ کوئی موقع ہمیں ملے ہم فساد مچا دیں ان مسلمانوں کے درمیان۔ تو فرمایا ان کے ساتھ اس طرح تعلق نہ رکھو۔ ودو ما عنتم، ودو اور وہ پسند کرتے ہیں، ما اس بات کو کہ عنتم تم مشقت میں پڑ جاؤ، وہ ہر وقت اس بات کو پسند کرتے ہیں یہ جو کافر لوگ ہیں کہ کبھی ایسا ان کو مصیبتیں ہی آئیں، اس کے اوپر مصائب ان لوگوں پر آتے رہے تو یہ مشقتوں میں ہی پڑے رہے۔ تو فرمایا قد بدت البغضاء من افواہہم، تحقیق ظاہر ہو گیا بغض من افواہہم ان کے منہوں سے، یہ جو منہوں سے تم ان کی باتیں یہ تو ہے۔ فرمایا وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو مخفی رکھتے ہیں ان کے دل ہیں تو وہ اکبر، وہ اور بھی بڑی چیز ہے۔ جو دلوں میں ان کی تمہارے لیے نفرتیں ہیں، دل کے راز تو میں جانتا ہوں نا، جو کینہ انہوں نے تمہارے لیے رکھا ہوا ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے جو منہ سے یہ بغض یہ جو الفاظ نکالتے ہیں تمہارے، اور جو دلوں میں ان کے کچھ ہے تو وہ سب سے بہت بڑا ہے۔ فرمایا قد بینا، تحقیق ہم نے بیان کر دی، لکم تمہارے واسطے الآیات اپنی آیتیں، ان کنتم تعقلون اس واسطے کہ تم سمجھ جاؤ، عقل رکھو، ان آیتوں پر غور و فکر کرو، ان آیتوں پر عمل کرو، کافر پر اعتماد مت کرو، یہ بڑا چال باز ہے اور یہ بڑا دھوکے باز ہوتا ہے، تو ہماری ان آیتوں پر عمل کرو اور ان کو راز کی باتیں مت بتاؤ۔ فرمایا ہا انتم ہؤلاء تحبونہم، ہا انتم ہؤلاء، خبردار تم یہ ہو کہ تحبونہم تم ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم اور وہ تمہارے ساتھ محبت نہیں کرتے، تم ان سے محبت رکھتے اور وہ تمہارے ساتھ محبت نہیں کرتے۔ وتؤمنون بالکتاب کلہ اور تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، ٹھیک ہے، تم تو ہے ساری کتابوں پر ایمان رکھو، اور وہ لوگ جو آخری کتاب ہے قطعی کتاب ہے اس پر ایمان نہیں رکھتے، وہ اتنے بخیل ہیں تمہارے پیغمبر کو نہیں مان رہے اور تم اتنے سخی بن گئے ہو کہ تم ان سے محبت کر رہے ہو، اور میں ایسا کام نہ کرو۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَزُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِنَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ غزوہ بدر سے پہلے، یہ غزوہ بدر کے لیے یہ سارے آ گئے تھے، اور ان لوگوں نے اس غزوے میں ان لوگوں کی طرف سے ایک جاسوس آیا، اس غزوے میں انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا تھا بدر کے مقام پر کفار نے، اور انہوں نے اپنا ایک جاسوس بھیجا جاسوسی کے لیے، تو وہ جاسوسی کے لیے آیا اور اس نے جو ہے مسلمان جو تھے ان کے ساتھ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کی اور بڑی نرمی کے ساتھ باتیں کی، اور ان کو کہا دیکھو میرا کلمہ سنو، میرے کلمے میں کوئی غلطی تو نہیں ہے، میرا قرآن سنو اور دیکھو، اور ایسے مسائل بڑے بڑے بتائے جو صحابہ کو بھی بعض مسائل نہیں آتے تھے، تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں کی، تو صحابہ سمجھنے لگے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارا یہ جو بندہ ہے یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، وہ جاسوس تھا، صحابہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ کیا ہے مسلمان بھائی ہے ہمارا، لیکن جو تیز تراز صحابہ کرام تھے ذہین تھے انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ جاسوس لگتا ہے ہمیں، یہ مسلمان نہیں ہے، اس کی باتوں سے پتہ چل رہا ہے، بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں، انہوں نے باندھا ہے اس کو اور خوب لگائی،
ایسی لگائیں کہ اس نے ہاں کہا کہ ہاں میں جاسوس ہوں، میں کیا ہوں؟ جاسوس ہوں۔ پھر اس کو اور مارا، کہنے لگا بتاؤ جو کافر آئے ہیں بدر کے مقام پر یہ کتنے آئے ہیں ذرا بتاؤ۔ جب اس کو مارتے تھے نا تو وہ کہتا تھا بتاتا ہوں بتاتا ہوں بتاتا ہوں، جب چھوڑ دیتے تھے کہتا نہیں بتاتا، تو پھر مارتے تھے صحابہ کرام۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا اسے چھوڑ دو، سختی نہ کرو اس کے ساتھ، اس کو میرے پاس آنے دو۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو لایا گیا اور اس سے کہا کہ بتاؤ بدر کے مقام پر کفار کی کتنی تعداد ہے، کتنے ہیں وہ؟ اس نے کہا میں نہیں بتاتا ہوں۔ فرمایا اچھا نام بتاؤ، کیا نام ہے، قبیلہ کون سا ہے، ابو کا نام کیا ہے تمہارا، اچھا یہ بتاؤ، چھڑنا بتاؤ کہ وہ جو ادھر تم بیٹھے ہوتے ہو تو دن میں جو ہے کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو، دن میں کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، اس نے کہا اس بندے نے ہم 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں، دن میں ہم 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ فرمایا اچھا پھر 1000 بندہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگایا نا کہ پھر کون ہے، 1000 بندہ ہے، کیونکہ 100 بندہ جو ہے وہ 1 اونٹ کھاتا ہے، جو تمہارا کھانا تیار ہوتا ہے تو تم کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ تو فرمایا 100 بندہ 1 اونٹ کھاتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے تم 10 اونٹ ذبح کرتے ہو تو پتہ چلتا ہے کہ 1000 بندہ ادھر ہے، اور وہی اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھیک نکلا۔ تو یہ جو کافر ہے، یہ باطل جو ہے، یہ اپنے اس مشن میں بڑے پکے ہوتے ہیں، باطل جو ہے اپنے مشن میں بڑا پکا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو مسلمان ہو اور ایمان میں پختہ ہو وہ اپنی ایمان میں ہی پختہ ہوتا ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام اور جتنے بھی ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے ایمان پختہ ہیں، ان کے گوشتوں کو کاٹا جاتا ہے، ان کی رگوں کو کاٹا جاتا ہے۔ وہ دیکھیں کشمیر میں تو اس کے کشمیر میں کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ اسی طرح انگریزوں کے جیلوں میں جو مسلمان ہیں وہ کیا کیا کرنٹ دیتے ہیں اور کیا کیا چیزیں ان کے ساتھ نہیں کرتے، لیکن وہ اپنے ایمان میں مسلمان جو ہے وہ پختہ ہے۔ کشمیر میں دیکھ لیں وہ ایمان میں پختہ ہے۔ تو مسلمان بھی جو ایمان والے ہیں وہ اپنے ایمان میں پختہ ہے۔ اسی طرح باطل بھی ہے، وہ بھی اپنے مشن میں پختہ ہوتا ہے۔ تو اس نے سارے اس کو مارا بھی، سب کچھ کیا، لیکن اس نے بتایا نہیں کہ نہیں میں نہیں بتاؤں گا کتنے تھے وہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہماری حکومت جو ہے یہ بغیرت بنی ہوئی ہے، وہاں پر وہ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں ہم جنگ نہیں کرتے ہم صلح کرتے ہیں، ہم جنگ نہیں کرتے ہم صلح کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنے ان مسلمانوں کی نصرت کریں، مدد کریں، یہ ان کی نصرت نہیں کرتے، یہ ان ممالک کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کرتے، ہم آپ کے ساتھ صلح کرتے ہیں۔ حالانکہ اس چیز کی نفی اللہ قرآن میں کر رہا ہے، فرمایا فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، تم ہمت مت ہارو اور تم ان کو صلح کی دعوت مت دو، ہمت مت ہارو، آگے نکلو اور ان لوگوں کو صلح کی دعوت مت دو۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ اللَّهُ، اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہو جاتے ہیں کفار، تمہیں پیشکش کرتے ہیں صلح کی، تو تم بھی مائل ہو جاؤ اور اللہ پر توکل کرو۔ تو قانون اللہ کا کیا ہے کہ مسلمان کمزور نہیں ہے، مسلمان کو کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ قانون اللہ کا یہ ہے کہ صلح وہ کرے اور وہ صلح کی پیشکش کرے، پھر تم اپنا غور و فکر کرو، غور و فکر کرنے کے بعد اللہ پر توکل کرو اور صلح کر لو اگر صلح میں خیر ہے۔ تم نے پیشکش نہیں کرنی، تم کمزور نہیں ہو، تم طاقتور لوگ ہو، یہ تو کمزوروں کا کام ہے کہ بھئی ہمارے ساتھ صلح کرو، ہم جنگ نہیں کرتے۔ تو یہ تو اللہ کے قانون کے خلاف ہے۔ اللہ قرآن میں خود فرما رہے ہیں کہ صلح کی پیشکش کافر کو مت کرو۔ یہاں پر کیا ہے، بغیرتی ہے، مسلمان نام کا مسلمان ہے، کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اپنے ساتھی سے کہا کہ ذرا یہ صحابہ کرام کی گنتی کرو، مردم شماری کرو، یہ کتنے ہیں؟ اس نے گنتی کی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 600 سے 700 کے درمیان ہے، 600 سے 700 کے درمیان ہے۔ صحابہ کرام کو جب یہ پتہ چلا تو آئے اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر ہے، کیوں مردم شماری کرائی ہے، ہماری کوئی دشمن ہم پر حملہ کرنے والا ہے کیوں؟ فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر نہ کریں، ہم 600 سے 700 کے درمیان ہے، آپ ہمیں کفر جتنا بھی بڑا ہے آپ ہمیں حکم کریں، ہم پورے کفر کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں آپ کے ساتھ۔ ہم 600 700 ہیں لیکن ہماری ہمت اتنی ہے کہ ہم پورے کفر کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں، گنتی ہمارے نہ کریں۔
ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، تو وہ ایمانی قوت تھی۔ جنگ صرف اسلحے سے نہیں لڑی جاتی، جنگ ایمانی قوت کے ساتھ عمل، ایمان میں بھی قوت ہو، عمل میں بھی قوت ہو۔ بدر میں اسلحہ صحابہ کرام کے پاس تو نہیں تھا اتنا، اسلحہ بھی ہونا چاہیے، لیکن سب سے زیادہ جو کام دیتا ہے جنگ میں جوش و جذبہ، ایمانی قوت اور عمل کام دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے ہاں بس یہ بغیرتی ہو گئی ہے، وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بس ہم نے صلح کرنی ہے، جنگ نہیں کرنی ہے۔ تو اللہ رب العزت قرآن میں اس چیز کی نفی کرتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں تمہارے ساتھ، قَالُوا آمَنَّا، کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لائے۔ وہ جاسوس آیا، اس نے کہا میں مسلمان ہوں، کلمہ سنو، دیکھو قرآن سنو، یہ سب۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور یہ جب الگ ہوتے ہیں، یہ لوگ، یہ کافر جب الگ ہوتے ہیں تو عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، کاٹتے ہیں اپنی انگلیوں کے سروں کو، من الغیظ، غصے کی وجہ سے۔ اور فرمایا کل موتو، کل کہہ دیجئے موتو، مر جاؤ تم بغیظکم، اپنے غصے میں، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے سینے کے رازوں کو۔ ان تمسسکم، آگے اللہ فرما رہے ہیں یہ جو یہودی منافق ہے نا، ان کے حال ذرا سنو۔ یہ یہودی منافق، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی راحت پہنچتی ہے تو تسؤہم، تو انہیں بری لگتی ہے، اور وَإِن تُصِبْكُمْ، اور اگر تمہیں پہنچتی ہے سیئۃ، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تمہیں، تو یفرحوا بہا، تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں۔ تم جہاد میں جاتے ہو، مال غنیمت تمہیں ملتا ہے، جہاد میں فتح ملتی ہے، تو یہ جو یہودی منافق ہے نا، یہ بڑے جو ہے ان کو تکلیف پہنچتی ہے، اور جب تم جو ہے تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، یہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ غزوہ بدر تھا نا، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ان کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت، عتبہ بن ابی وقاص نے جو ہے وہ سامنے کے 2 دانت آپ کے شہید کر دیے حملہ کر کے۔ اسی طرح ابن قمیہ جو تھا، اس نے ایسی زور سے تلوار چلائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر کہ وہ ہونٹ ٹوٹ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون نکلنے لگا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھاگے گئے اور پانی لا رہے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ جو ہے کپڑے سے جو ہے وہ اس پانی کو جو ہے، پانی سے وہ جو خون بہہ رہا تھا اس کو صاف کر رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ پانی لا رہے ہیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ خون صاف کر رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ خون رکتا نہیں ہے، پانی جتنے بھی لگا رہی ہوں خون رکتا نہیں ہے۔ نیچے دیکھا، آگے پیچھے گئی تو ایک چٹائی کا پرانا ٹکڑا تھا، اس کو لایا اور اس کو جلایا، اس کی راکھ کو اس زخموں کی پر رکھا تاکہ اس کے مسام بند ہو جائے، تب جا کر خون رکا۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، خلاصہ یہ ہے کہ کفار نے جو ہے یہ بات مشہور کر دی، ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد قتل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے قتل کر دیا، نعوذ باللہ۔ ٹھیک ہے، اور وہ یہ خوشی منا رہے تھے، صحابہ کرام کو جب یہ بنگلے ڈال رہے تھے، صحابہ کرام کو جب یہ خبر پہنچی ہے تو ان کی تو ہمت ہار گئی۔ صحابہ کرام میں کتنے بڑے ہمت والے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، کتنے ہمت کے پہاڑ، لیکن ان کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ چٹان کے ساتھ اپنی کمر کو لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ صدمہ اتنا پہنچتا ہے کہ اپنی کمر کو اس چٹان کے ساتھ لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سامنے سے انس بن نضر گزرتے ہیں، یہ حضرت انس بن مالک کے چچا ہیں۔ فرمایا عمر کیوں تم نے اپنی کمر کو چٹان کے ساتھ لگایا ہوا ہے؟ فرمایا کہ میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ فرمایا میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ فرمایا کمر ٹوٹ گئی ہے تو اس کی کوئی مرم پٹی کراؤ۔ فرمایا ایسی نہیں ٹوٹی ہے، میری کمر اس طرح ٹوٹ گئی ہے کہ تمہیں پتہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، اس وجہ سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ انس بن نضر نے فرمایا کہ عمر کیا شہادت کا دروازہ بند ہو گیا ہے؟ یعنی تم بھی آگے نکلو اور شہید ہو جاؤ، کیا شہادت کا دروازہ بند ہو گیا؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے واللہ میرے پاؤں میں سانس نہیں ہے، میں آگے چل نہیں سکتا ہوں۔ حضرت عمر کتنے بہادر انسان۔ فرمایا میری کمر اس طرح ٹوٹی ہے، مجھے اتنا بڑا صدمہ ہے کہ میں یہ چٹان کے سہارے پر میں نے اپنے آپ کو کھڑا کیا، میری پاؤں میرے ساتھ نہیں دے رہے، میں آگے جا ہی نہیں سکتا۔
ایسے مسلمانوں کو صدمہ پہنچا، یہ منافقین بڑے خوش ہو رہے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پہنچی صحابہ کرام کو کہ وہ جو ہے وہ شہید نہیں ہے، زندہ ہے، بھاگے بھاگے صحابہ کرام، رات کے وقت تھا، گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سارے پہنچ کے بیٹھ گئے۔ اور ابو سفیان اس وقت جو ہے وہ لیڈ کر رہا تھا، کافر تھا، اور اس نے آواز لگائی، اس نے کہا اغل حبل، حبل کی جے ہو، حبل کی جے ہو، حبل زندہ باد، حبل آج جیت گیا۔ اور اس نے یہ آواز لگائی افیکم محمد، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہے زندہ؟ حضرت عمر جو ہی بڑے جواب دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا دیا، فرمایا لا تجیبو، جواب نہ دو عمر۔ پھر اس نے آواز لگائی، فرمایا افیکم ابو بکر، کیا ابو بکر تمہارے درمیان زندہ ہے؟ پہاڑی پر چوٹی پر کھڑا تھا نا، آوازیں لگا رہا تھا، تو آپ سے فرمایا آواز جواب نہیں دے رہے اس کو۔ پھر اس نے آواز لگائی کہ افیکم عمر، عمر زندہ ہے تمہارے درمیان؟ اس وقت حضرت عمر سے رہا نہیں گیا، فرمایا اللہ کے رسول مجھ سے ابھی صبر نہیں ہو رہا، میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ فرمایا جواب دے۔ اس نے کہا ابو سفیان، ابو بکر بھی زندہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہے، میں عمر بول رہا ہوں، اور خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ابھی زندہ ہیں۔ تو ان لوگوں نے مسلمانوں کو بڑی تکلیف پہنچائی، اور یہ لوگ بڑے خوش ہوتے تھے۔ فرمایا یہ بڑے خوش ہوتے ہیں تمہیں تکلیف پہنچانے کے ساتھ۔ تو فرمایا اگر تمہیں تکلیف پہنچ بھی گئی ہے تو ان تصبروا، اگر تم صبر کرو گے، وتتقوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو گے، تو لا یضرکم کیدہم شیئا، تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی ان کی تدبیریں۔ تم اگر اللہ سے ڈرتے رہو گے، تقوی اختیار کرو گے، پرہیزگاری رہو گے، سب کچھ تمہارا ہے۔ تو فرمایا ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان کے عملوں کو جانتا ہے اور احاطہ کرنے والا ہے۔ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، تم بس اپنے عمل کو ٹھیک رکھو۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔